السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کعبہ میں کس طرح چور نے چوری کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک سانپ کو کعبہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو مکہ میں بہت زیادہ سیلاب آ گیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر تیز تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کا زبردست ریلا اور پانی جو تھا وہ اندر جمع ہونا شروع ہو گیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور پانی کا بہاؤ چونکہ بہت تیز تھا جس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے بھی کمزور ہو چکی تھیں۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت کے لوگ جو تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ جو تھے، وہ کعبہ کے ارد گرد آگ کی دھونی دیتے تھے اور بتوں کو بھی انہوں نے کعبہ میں رکھا ہوا تھا اور مختلف توہمات کا شکار تھے۔ تو وہ ہر طرح کا جو بھی وہاں پر بندہ ہوتا وہ اپنی مرضی کی وہاں پر پوجا کرتا تھا۔ تو اسی طرح ایک عورت جو تھی وہ کعبے کو دھونی دے رہی تھی، آگ اٹھا کے کعبے کے ارد گرد گھوم رہی تھی، اور پھر اس کی آگ کی ایک چنگاری جو ہے اڑ کر کعبہ کے پردوں تک جا پہنچی، اور پھر اس طرح ہوا کہ پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو چکی تھی اور کعبہ کی تعمیر کو بھی عرصہ دراز گزر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کو کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لایا کرتے تھے۔ یہ نذرانے اور تحفے جو ہوتے تھے ان میں کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ شامل ہوا کرتی تھیں۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے اور وہاں سے کوئی باہر نہیں نکالتا تھا، اور اس طرح سارے اپنی اپنی نظریں جو ہیں اس میں جمع کر دیا کرتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا، یعنی کعبے میں جتنا سامان جمع کیا جاتا تھا یا لوگ جو تحفے تحائف لایا کرتے تھے کعبے کے لیے اور اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے، اسے کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور ایک مرتبہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے اس میں سے بہت کچھ نکالا، لیکن اللہ کے حکم سے چور اسی کنویں میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر ہر وقت بیٹھا رہتا اور چوکیداری کرتا اور پہرا دیتا رہتا تھا۔ اس طرح کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ کنویں کے پاس جائے یا کسی کنویں کے خزانے کو نکالنے کی کوشش کرے، اور وہ سانپ جو تھا وہ کسی کو بھی خزانے کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے اور اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اب جب کہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے کی تعمیر کا مسئلہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے وہ پرندہ جو آیا اس نے اس سانپ کو اٹھا لیا اور وہ لے کر اس کو غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر قریش بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط کر کے کعبے کی دیوار کو زیادہ اونچا تعمیر کیا جائے گا۔ کعبے کی تعمیر کس طرح ہوئی اور کس کس نے اس میں حصہ لیا، اور پہلے کیوں نہیں پہلے تو شروع میں کوئی بھی کعبے کی تعمیر کو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کعبے کی دیواروں کو توڑیں اور ہمیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ مزید آگے کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کعبے کی تعمیر شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔